فقیر بازار جاتا پیا بازار بیٹھا کسی پوچھا بھی جناب اتنے کی پہ کر دے ہو چند گلنا اس کو بعد اپنے پاک فقیر کو پوچھا جناب اتنے کی کر دے پہ بازار میرے لائے نے تک اس کو کیا دا جواب کے دے اتنے اللہ تے بندے دی صلح بیٹھا اللہ تے بندے دی صلح بیٹھا پھر کیا بنیا کیا فیصلہ ہوتا فقیر آتا ہے کہ اللہ تے مند ہے اللہ تے مند ہے وہ بخشنا چاہتا ہے اس کی رحمت نے پکار دی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے بھولے ہوئے انسان ہے بھٹکے ہوئے انسان ہے رب سے ہٹے ہوئے انسان آپ نے رب کی طرف لوٹ کیا دیکھ کے تیرا رب اتنا کریم اللہ تے مند ہے پر بندے مندے نہیں ساڈی حالت یہ کچھ اکثر آدھا سانو علاقے جیسے جو بلاوے تو سی لوگ جانے ایم پی بلاوے تو سی لوگ جانے چودھری بلاوے تو لوگ جانے چیئرمین بلاوے تو لوگ جانے ایم این اے بلاوے تو لوگ جانے لیکن مالک دی گاڑی چ پنج واری بلاوا آندا تے سی جاندے نہیں ارادہ اللہ تے مندہ پر بندے مندے ساڈی حالت نہیں نا پنج واری بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ آؤ میری بارگاہ لیکن اسی آندے نہیں عدالت بلاوا ہوئے 12 بجے بلاوا 8 بجے عدالت کے گیٹ کے چلا گیا نا فقیر کہتا جی میں نے کو وظیفہ دو کسی اللہ والے کو ڈور گیا کیڑا وظیفہ کہتا نا جی دے رزق لبے کی لبے رزق لبے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ وظیفہ نہ دے جی دا رازق مل جاوے سوچ ساڈی ہوئی دی نا جی رزق آج ہر بندہ پریشان ہے رزق دے کاروبار کرونا آ گیا لاک ڈاؤن ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا رزق لبے فرمایا میں تمہیں وظیفہ نہ دے جی دا رازق مل جاوے کہتے نہیں میں تے رزق والا وظیفہ دینا آپ نے فرمایا چلے اے تے دس رزق دینا رزق دینا بس رازق نہیں تمہارا رازق مل جائے گا اگر رازق مل گیا تو رزق کی کمی نہیں دے سکتے وہ بھوکا مرنا نہیں بند پتھر چکیڑیاں نو تازہ رزق عطا کر سکتا ہے تو تے پھر اشرف المخلوقات بادشاہ نے اسے اعلان کروایا اس نے بھی صبح میرے مال کا دروازہ کھلنا نا جیڑا میرے محلے چ داخل ہو گیا نا جیڑا جس شاید یاد رکھی اس شاید اس سے بھی ہو جائے سارے راتی سوچے کہ میں کسی ہر ایک نے اپنے اپنے ایمان کے مطابق سوچا جناب کسی سوچا میں سونا چاہیے میں سونے کے ہاتھ رکھسا سونا میرا ہو جائے کسی سوچا میں ہیرے کے ہاتھ رکھسا ہیرے میرے ہو جائے کسی سوچا میں چاندی کے ہاتھ رکھسا چاندی میری کسی سوچا جناب میں ہاتھی کے ہاتھ رکھسا ہاتھی میرا کسی سوچا میں گھوڑے کے ہاتھ رکھسا گھوڑا میرا کسی سوچا میں باج کے ہاتھ رکھسا باج میری جی میں جیڑی شاید چاہیے تھی وہ سوئی کسی سوچا میں ڈھکے کے ہاتھ رکھسا زمیندار بیٹھے ہر ایک دی اپنی پسند ہوتی میں ڈکے دے ادرک سا ڈکا میرا گاں دے ادرک سا گاں میری جس نے گانا بقدر ضرب مل ہی جاتا ہے سب کو دولت وسطے بقدر ضرب مل ہی جاتا ہے سب کو دولت وسطی کرے پیرے مغاں سے کب کوئی نہ کم جا پاڑے دے سامنے صحیح بات چھوڑ دینی عشق کی چوٹ تو لگتی ہے ہر دن پہ یکساں مگر ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے او تو بابا برابر رحمت ہے ساڑھے کو کھانے چرولا ہوتا نا رحمت اگر بارش دے چند قطرے گندگی دے ڈھیر تیار تے بدبو در محلے در اضافہ ہوتا ہے وہی بارش دے چند قطرے کو گلاب پہ پھول آ جاتے ہیں نکھار پیدا ہوتا ہے خوشبو محلے نظر پھیل جاتی ہے بیاس کرتا ہے کہ ہر ایک نے اپنے حساب سے سوچے آج اسی بھی جائیے لگاتے بھی صاحب بات کرتے پہ اسی اے چیزاں دنیا دی رہن واسطے جانے ساڈے اے مسئلہ تے اپنے معاملات اپنے دکھڑے سنا ٹھیک ہے جانا چاہیے لیکن کبھی یہ نہیں اسی مانگیا کہ دعا کرو کہ مالک کی معرفت مل جائے اے نہیں اسی مانگتے میں اگر رازق مل گیا تو رزق کی کمی نہیں ساڑی نے سوچے تھے اچھا صبح محل دے بادشاہ نے مادہ دروازہ کھلا میں سارے دوڑ آ چھوڑے انہیں گھٹا کا سمجھا سارے دوڑ آ چھوڑے دروازہ کھلیا جناب ہر ایک نے اپنی پسندیدہ چیزاں تے ہاتھ رکھیا کسی سونے تے ہاتھ رکھیا سونا اس کا کسی چاندی تے ہاتھ رکھیا چاندی اس کی کسی ہیرے تے ہاتھ رکھیا ہیرے اس کی کسی جواہرات تے ہاتھ رکھیا وہ سارے
جس نے ہاتھی کا ہاتھ رکھا ہاتھی اس کا، کسی گھوڑے کا ہاتھ رکھا گھوڑے اس کو، کسی جناب مائی کا ہاتھ رکھا مائی اس کی، جس نے جو شے چاہیے اس نے ہاتھ رکھتا چلا گیا۔ ایک بندہ ٹرتا ٹرتا آیا جناب نے اس سے بادشاہ کو ہاتھ رکھ چھوڑا، بادشاہ جاتا ہے نا، بادشاہ رات کو سے کہ سارا منظر دیکھ کے بادشاہ بس گھراتا پیا، جب اس آیا نا میں نے تو اس نے بادشاہ کو گھوڑے کا ہاتھ رکھا تو بادشاہ حیران ہو گیا، اس کہ ایک ایک گل ہے، اس نے کہا بادشاہ تو آپ بھی آپ کا جنوں جیڑی شے چاہیے اس سے ہاتھ رکھا، جنہوں نے سمجھ آئی ہو سبحان اللہ، انشاءاللہ ساری سمجھدار ہوگا، ولیاں دے در تے آگے دے سمجھداری بھی اللہ تعالی۔ بادشاہ تو آپ آکھیا جنوں جیڑی شے چاہیے اس تے ہاتھ رکھے، تے جڑا جس شے تے ہاتھ رکھسی وہ شے اس سے تے بادشاہ انہاں نوں لوڑ ہے نہ چیزاں دی، کسی نے سونے دی چاندی دی، کسی ہیریاں دی، کسی مائی دی، کسی کے گاں دی، جناب اینا چیزاں دی، ہاتھی دی، گھوڑے اینا شیاں دی ضرورت ہے، دولت دی، جائیداد دی، پیسے دی، بادشاہ مینوں تے لوڑ ہی تیری مینوں تے تیری ضرورت ہے، بادشاہ تو ہن میرے تو ہن تے بادشاہ تو ہن میرے تے میں تیرا، بادشاہ میرا تے بادشاہی بھی میری ہے۔ من کان للہ فکان اللہ لو، جنہاں اللہ تو ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا خدا ہو جائے خدائی بھی اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ دعائیں نے فرمایا خالق لکل خدائی ہے ہی نہ دی بادشاہی، اسی رزق دی خاطر 12 گھنٹے 8 گھنٹے اوور ٹائم ہی لا لینے ہیں، ہاں جی، نہ گرمی دیکھنے نہ سردی نہ دن نہ رات، جناب گرمیاں بھی ڈیوٹی کر لینے ہیں، سردیاں بھی کر لینے ہیں، رات نو بھی جناب اے نائٹ دی ہے ڈے دی جناب دن رات ڈیوٹیاں کر لینے ہیں، لیکن ارے اپنی دولت رزق دی خاطر تے 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی، اور اس رازق دی خاطر 1 گھنٹہ بھی کوئی نہیں ساڑھے رازق دی خاطر 1 گھنٹہ بھی 24 گھنٹے 1 گھنٹہ لگتا ہے نماز پڑھنے سے، ساڑھے کو بھی کوئی نہیں، رزق دی خاطر 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی، جس رزق دینا ہے نا اس رازق دی خاطر 1 گھنٹہ بھی کوئی نہیں۔ آؤ اے ساڑھی حالت ہے، فقیر کی آندہ کہ اللہ تے مندہ پر بندے اچھی بولو بندے نہیں، اللہ صاحب مرنے دی توفیق عطا کرے، وہ منانا چاہے تو دوجہ طریقے نال بھی منا سکتا ہے۔ اے کرونا بھی جس سارے توبہ کی تھی، رات خانہ کے مسجدہ بند کر دو جناب 3 بندے آلو، انہوں نے کھولو ہون دے توبہ دا گئے، تو ہون میں کہ ہون کھلی ہے ہون کیوں نہیں آئے، مالک منا سکتا ہے، آپ من جائیے تے بیتے، فقیر آتا اللہ تے مندہ پر بندے رزق دینا کہ اس رازق مل گیا تو رزق دی کمی رہنے سے، اور ساری حالت ہے ایک چودھری ہے نا، اس کا نام مسجد بنوائی، تو مسجد بنوائی نا تو اس پوچھیا مستری پوچھ لیا بھی ایتھے نام ہے کدھر لکھا تختی کی دلا، تو چودھری آکھیا ظاہر ہے بنوائی میں تے نام ہی میرا تختی کی میری ہونی چاہیے، جیڑا ایم پی ایم این اے پکی سولہ نالیاں بنواندے تختی بھی اصول رولے وہی ہوتی اسے دی لگتی، اس کا ظاہر ہے مسجد بنائی میں تے تختی بھی نام بھی میرا، تے کون ایک فقیر بیٹھا تو ہس پہ اس دھیان کیتا فقیر علیہ بھی اے کیوں ہسے، فقیر علیہ ڈر کے گیا نا پوچھے بھی تو کیوں ہسے، تین کیڑی گل دا ہسے، اس کا چودھری میں تیری گل تو ہسے ہیں، کیڑی گل تو آکھیا کہ جیڑا جیڑی شے بنوائے تختی بھی اسے دی نام بھی، مسجد بنوائی میں تے نام بھی میرا تختی بھی میری، تو اسے کہتے غلط گل کہی، جیڑا بنواتا ہے جس کا پیسہ لگا جی محنت ہوئی تختی بھی اسے دی نام بھی اسے دا، فقیر کو نے ایک سوئی ہے تو سوئی چاہ کے نا اس چودھری نے بدیا، چودھری آکے کہ کروں، اس کہ میں تیری پیشانی تے تیرے متھے تے اللہ دا نام لکھوں گا، اللہ دا نام، اس کہ ایک سکم آپ بھی دعا کہ جیڑا جیڑی شے بنائے نام بھی اس دا، تو چودھری میں نے ایک گل دس ایمانداری نے تینوں بنایا کہ اچھی بولو کیا بنایا، کونوں کیا بنایا، اللہ نے، اللہ تعالیٰ اچھی لو کیا بنایا، چودھری آتا ہے اللہ نے بنایا ہے، اس کہ پھر اللہ بنایا ہے، اے تیرے متھے دے نام بھی اللہ دا ہی ہونا چاہیے نا، چودھری میں نے تے دس تینوں ہاتھ کہیں عطا کی تھے، کہتا اللہ نے، تو ہاتھ اللہ نے دیتے نہیں، پھر ہاتھاں نو غلط استعمال نہ کر، ہاتھاں نو اونج استعمال کر جی میں تیرا مالک چاہتا ہے، تینوں پیر کہہ دیتے، کہتا اللہ نے، بنایا پھر اے پیرا نو اونج استعمال کر، اونا جگہ تے چل کے جا، غلط جگہ تے چل کے نہ جا، اونا جگہ تے چل
بھیجا پیروں نو اونج استعمال کر جویں تیرا مالک چاہندا ہے تینوں اکھاں کہہ دتیاں آندا اللہ نے فرمایا اکھاں پھر حیا پیدا کر بد نگاہی نہ کر غلط استعمال نہ کر اے اکھاں اونج استعمال کر جویں مالک چاہندا ہے اکھاں دین والا چاہندا ہے ایک قوت سماعت کیا ہے دی اللہ نے فرمایا ایک کان پھر اونج استعمال کر فرمایا جویں جو تیرا رب چاہندا ہے کسے دی غیبت تے کنے نہ سنیا کر گانے بازے نہ سنیا کر اللہ دا قرآن سنیا کر یا مصطفیٰ کی نام سنیا کر سبحان اللہ فرمایا زبان کہہ دیتی آدھا اللہ نے فرمایا پھر اس زبان اونج استعمال کر جویں تیرا مالک چاہتا ہے جڑا دین والا چاہتا ہے دل کہہ عطا کیتا آندے اللہ نے دل کس نے عطا کیتا دل کیا بنایا فرمایا اس دل وچ نام بھی پھر اللہ دا پیار بھی محبت بھی غیر دی محبت نہیں غیر دا پیار نہیں غیر دے نام نہیں فرمایا اس دل نو بنان والے دا نام لکھ فرمایا اس نے اس دل کے اندر بسا آج رولے کائیں پہ گئے بابا اسی دل بنان والے نے تو دل جگہ ہی نہیں دیتی اسی دنیا دی محبت اکٹھا کر کے یاراں دوستیاں جناب ہے رشتہ داریاں تے برادریاں تے بیوی بچیاں دی محبت اے ساریاں سی سینے دا ڈال لیاں کاروبار تے بزنس تے پیسے اے ساریاں محبت اس دل اندر رکھ لیاں جس مالک نے دل عطا کیتا اس کو تے دل جگہ ہی کوئی نہیں دیتی اس کو تے دل وسائے کوئی نہیں اس دا نام لکھے کوئی نہیں غیراں دے نام لکھنے چلے گئے اج وجہ ہی بنی اج دولت اکٹھی ہو گئی مال تے آ گیا گڑیاں بینک بیلنس تے زمیناں تے جائیداداں تے آ گئیاں دنیا دی عہدے تے آ گئے لیکن سکون پھر بھی نہیں چین پھر بھی نہیں آرام پھر بھی نہیں لیکن کیوں نہیں آوے کیونکہ جدوں تک دل بنان والے نو اس دل وچ نہیں بسائے گا اے دل مطمئن نہیں ہوئے گا سبحان اللہ جے بنایا اس نو وسا سے اس دا نام لکھ سے تے دل چین دے اندر آ سی نا تو تے اس مالک دا تے نام لکھے کو نہیں اس نو تے وسائے کو نہیں تو تے باقی ساری محبت اس دل وچ اکٹھیاں کر چھڑیاں اور مالک دے جلوے تے لکھے کوئی نہیں اگر چاہنے کہ دل سکون ملے آج چین ملے اے دنیا دی دولت جو دے تے کوٹھیاں تے بنگلیاں تے بیلاں تے ارے گڑیاں دم نہیں ہے فرمایا اگر چین تے آرام تے چاہنے سکون چاہنے اے دل نو مطمئن کرنا چاہنے فرمایا دل بنان والے نو اس دل دے اندر بسا اس تے جلوے بسا اس مالک دا نام لکھ جس نے دل عطا کیتا فرمایا پھر ہوئے گا کہ فرمایا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے سکون دل کو ملتا ہے اچھی بولو خودو سکون دل کو ملتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ دلاں دا چین اطمینان سکون مالک دے ذکر دے دل بنان والے نو دل چ وسوسے تے مطمئن تو فقیر گل پھر اوتھے آ گئی فقیر آندا اللہ تے بندہ پر بندے بندے نہیں ساڈی حالت ہے ایک ملیا نا فقیر ملا پوچھا اج کتے اج کل ڈیرے لا رہے نظر نہ ہو جناب آندے اس کہ اوتھے ڈیرے لا رہے جتھے امیر غریب وچ کوئی فرق ہاں ایتھے تے بڑا فرق ہے چودھری مانے نا سلام نہیں میرا سٹیٹس ہے امیر غریب وچ کوئی فرق نہ اس جگہ تے ڈیرے لا وہ تھے نا جتھے امیر غریب وچ کوئی فرق وہ کیڑی جگہ ہے جناب جتھے امیر غریب وچ کوئی فرق نہیں آدھا میں قبرستان ڈیرے لائے ایک بندہ جاندا ہے چودھری صاحب جاندے پے ایک فقیر پوچھے کتھے جاندے پے گھوڑے تے سوار تے خوشبو لائی تے بڑے سوہنے کپڑے پائے کتھے جا رہے ہیں تیار ہو کے اس سے کہ میں بادشاہ دے دربار جا رہے ہیں اچھا بادشاہ دے دربار دا ایڈے سوہنے کپڑے پائے تے سواری تے جناب خوشبوواں تے سارا کچھ کیوں بھئی آندا اوتھے بڑے بڑے امیر تے چودھری تے وزیر تے گورنر لوگ ہو سکتے انہاں دے سامنے میں شرمندگی دا احساس نہ اٹھانا پوے تاں ایڈی میں تیاری نال جا رہا ہوں فقیر نے بڑا کمال دا جملہ بولیا اس کہ اے دنیا دے بادشاہ دے دربار جانے تیرے شرمندگی دا احساس ہے حالانکہ اوتھے بیٹھنے والے لوگ بھی تیرے جیسے گورنر بھی تیرے جیسے چودھری بھی تیرے جیسے ایم پی ایم این اے بھی تیرے جیسے وہ بادشاہ بھی ہر انسان ہے اس دربار جانے سے شرمندگی دا احساس ہے سوچ ایک دن جو مالک کائنات میرا بادشاہ دا بادشاہ ہے اس بارگاہ پیش ہو رہا اور اس بارگاہ جانے جڑا سارے بادشاہاں دا بادشاہ ہے تو کی تیاری کی ہے ایتھے جان واسطے تے بڑی تیاری اسیں بھی اج کسی غریب تے جانا میں جناب بنا تے کسی ایم پی ایم این اے کو ساتھ لگے سان کو افطاری تے جناب یا پروگرام تے منشن اسی بڑا نہ پروٹوکول نہ جانے اور پیسے نہ بھی ہون کٹی پھر بھی رینٹ تے لے کے اپنی نہیں بھی پھر بھی رینٹ تے لے کے جائے کپڑے بھی چنگے پا لے گے ایم این اے تے کو بڑے 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 لوگ نے سوچ تے صحیح ایتھے جان واسطے نہیں تیاری اس مالک کائنات دی بارگاہ کھوا
اور مصطفیٰ دی بارگاہ چ رب العالمین دی بارگاہ چ حاضر ہوئے جتے بڑیاں بڑیاں ہستیاں اللہ دے نبی اور رسول موجود ہو سب صحابہ موجود ہوں گے اہل بیت موجود ہوں گے داتا علی جویری موجود ہوں گے خواجہ معین الدین چشتی جویری موجود ہو سب سوچ دسی اس بارگاہ جانا سے تو کی تیاری کر کے جا اج ساڈی حالت ہے میرا اللہ تے مندہ پر بندے مندے مالک بلاندا پر سیاں دے نہیں پھر وہی فقیر قبرستان ڈیر لا کے بیٹھے ایتھے کیوں بیٹھے جناب پنڈ چ نہ آندے شہر چ نہ آندے آبادی چ نہ آندے محلے چ نہ آندے اسے کہ ایتھے اس واسطے ڈیر لانے کہ سارے پنڈ والے ایتھے آ گئے سارے شہر والے سارے بستی والے سارے محلے والے ایتھے ایتھے اس واسطے ڈیر لائے اچھا ہن ایتھے کیویں کردے ہو آندے ایتھے بھی اللہ دے بندے دی صلاح پیدا ہوئے تے پھر کے بنا کتھے گل مکی کے فیصلہ کہ ہن اے تے منی بیٹھے ہیں ہن اے تے منی بیٹھے آج لے ان کی پناہ بابا آج ٹائم ہے مالک بخشنا چاہتا ہے معاف کرنا چاہتا ہے اس کی رحمت بلا رہی اور وہ روز پنج وقت بلا دے جدو تو ٹر گیا دنیا تو قبر ٹر گیا تو پھر تیرے مننے کا کیا گیا اسی ساری زندگی تے مندے ہی نہیں جدو ٹر جاتا کہنا جی اللہ کا حکم کیا ہے جی ساری زندگی تے اللہ کا حکم منیا مالک بلایا اسی آئے جدو ٹر گیا تو جدو مننے کا میرے کا فقیر آدم اے تے منی بیٹھے اے تے پر او مندا نہیں ان موقع ہے مالک دی بارگاہ سچی توبہ کرنی معافی مانگی دو چیزاں یہ رب دے جلال نو پھنڈیاں نہیں کرنی بلکہ رب دے جلال نو جمال وچ بدل دینا ایک میرے مصطفیٰ دی ذات رب اعمال تے کردار تے حرکتاں ویکھدا ہے اللہ فرماتا ہے میں عذاب نازل کروں میرا دل کرتا ہے یا اللہ پھر کیوں نہیں کرتا فرمایا میں نے یار دا منہ مارتا حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہو کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہو اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے وما کان اللہ معذبہم وانت فرمایا یار دا منہ مارتا تاں عذاب نہیں نازل کرتا تاں شکلاں نہیں بگاڑتا فرمایا تاں انہاں دے گناہ ظاہر نہیں ہون دیتا بلکہ سید حسن رضا خان دے کمال کا چھڑیا فرماتے نہیں آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہے کہ حشر پہ تیری رسوا ایک میرے مصطفیٰ دی ذات کے رب دے جلال و جمال ہے دوسری رب دی بارگاہ سچی توبہ معافی استغفار جب رب دی بارگاہ سچی توبہ کرتا نا یہ توبہ رب دے جلال و جمال ہے بدل دیتی تو مالک دی بارگاہ سچی توبہ کرتے سکتے رب صرف تیرے گناہ ہی نہیں مٹائے گا گناہ ہی نہیں معاف فرمائے گا بلکہ رب تیرے گناہ مانو نیکیاں ہی تبدیل فرمائے گا سواستے مالک نے موقع دیتا ہے توبہ کری آج بندہ ہر بندہ چاہتا ہے میرے پروٹوکول کی عزت مقام تے وقار ملے میری عزت محلے کے اندر برادری رشتہ دار زیادہ ہو رہی علاقے زیادہ ہوئے ہر بندہ چاہتا ہے کامیابی ہر بندہ چاہتا ہے کون نہیں چاہتا تے کامیابی ہے کہ تھے کدی اس تے غور نہیں کیتا اسی کامیابیاں دے راستے مختلف اپنا لے لیکن مالک صلی فرماتا ہے فرمایا اگر تو کامیابی چاہنا تے میری بارگاہ چاہ حی علی الفلاح میری بارگاہ چاہنا تیرا کام ہے زمینی نیاز جھکانا تیرا کام ہے عزتاں دی خیرات ادا کرنا میں مالک کی کائنات غور کر میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن نماز مومن کی معراج ہے بولو نماز مومن کی معراج ہے اور معراج دا معنی علماء بیٹھے ہیں عروج اوپر بلندی سیڑھی ایک سکالر بڑا کمال کا جملہ لکھتا ہے جی نماز کا الصلاۃ معراج المومن نماز مومن کی معراج ہے اور معراج کے معنی اوپر بلندی سیڑھی نماز کے معنی اوپر نہیں نیچے جاتا ہے اوپر نہیں اوتے نہیں تھلے رکوع سجدہ تھلے نہیں گئے تے معراج دا معنی دروج چاہیے اوپر جاتا تے نماز کے معنی اوتے نہیں تھلے جا رہے نیچے جا رہے ہیں رکوع کی پھر سجدہ کیا اینڈ پہ سوالیہ فکر چھوڑ دیا کہتا کہیں اپنے آپ کو خاک میں ملا لینے کا نام ہی تو معراج نہیں فرمایا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو رہا ہے جتنا مالک کی بار کا چھٹکا چلا جائے گا اتنی عزتاں کی خیرات ادا پانا چلا جائے گا آؤ میرے کئی
کریم آقا علیہ بلاکت غلاموں آج اسی ایک من سٹیا تے 40 من چاہ کے گھر لے کے آیا گندم دے تو 50 من لے کے آیا ایک من تو 40 من کہہ بنائے نے ایک من تو 3 من کہہ بنائے نے ایک من تو جناب 50 من کہہ بنائے نے اس مالک نے بنائے نے اگر جتنا تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرے گا جتنا تو مالک دی بارگاہ جھکتا چلا جائے گا مالک اتنی تینوں عزت عطا فرماتا چلا جائے گا اور کائنات کے ارض و سما کے اندر جتنا عروج اللہ نے زہرا دے بابوں کو عطا کیتا کائنات نے کسی اور نے عطا کیتا ارے تمام نبیوں دی نبوت ارے تمام نبیوں دی امامت میرے کریم آقا کو رب کائنات نے عطا فرمائی اور معراج کی رات رب کائنات نے اتنا عروج عطا فرمایا سیدی اعلی حضرت فرمایا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی اتنا عروج تو پھر عاجزی بھی تو اتنی زیادہ ہے جتنی عاجزی کلیہ کی جتنا عاجزی اتنا عروج جتنی شاخ جھکی ہوئے گی پھر زیادہ ایک اصول ہے نا اور میرے کریم آقا و رب کائنات نے تمام علوم عطا فرمائے میرے آقا پھر بھی رب کی بارگاہ چرچ کرتے ہیں رب زدنی علما اور اتنا عروج جبریل بھی تھلے تمام نبیوں کی امامت نے مصطفیٰ نے پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم اے حارث بابا اپنے اندر جتنی جگاؤ عاجزی پیدا کرو گے اخلاق اچھا کرو گے زبوں سے بات فرماتے ہیں اگر روحانیت چاہتے ہو نا فرمایا اپنا اخلاق چنگا اور غربا نو کھانا کھلانا شروع کر دو مالک روحانیت عطا فرما دل دی تسکین عطا فرما او کریم آقا علیہ بلاکت غلاموں فرمایا مومنو جس کے ہاتھ اور زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے میرے آقا فرماتے ہیں جڑے بڑے دی عزت نہیں کرتا چھوٹے دی شفقت اور محبت نہیں کرتا فلیس منی ساڈے سے چھوٹی مالک نے ہر چیز عطا کی تھی جس کو مالک نے مرضی کے مطابق استعمال کری اے روح جدو آئی نا تے پاک آئی گندی نہیں پلید فرمایا نفس پلید تے کیتا کو اساسل پلید تے روح پاک گئی تے کامیاب ہوئی ہے جڑا روح نے واپس پاک لے کے جا کے مارے جب دنیا تو جائے روح واپس پاک جائے میرے کریم آقا علیہ اسی اتنی روح گندی کر چھوڑا کہ مالک دی بارگاہ کی ہو جائے آؤ گل یہ اے او ہستیاں جنہاں نے رازق کو تلاش کیا جنہاں نے اس دی نفرت چاہی جنہاں نے رازق کو تلاش کیا اسی رزق کو تلاش کر رہے ہیں تے جنہاں رازق کو تلاش کیا نا رزق کو چھوڑ کے دولت انہاں دے قدماں تے نشاور ہو جاؤ داتے لے میری ویکھو جناب پیسے گنتے بندے تھک جا میرے پیسے مردے ہی کروڑاں روپے جناب بہانا نکلا اتنے کتنے لوگوں کا نظام چلتا پیا گاف کا نظام گورنمنٹ کا جناب کتنے آستانہ یہ وہ ہستیاں نے جنہوں نے رازق کو تلاش کیا رزق کی خاطر نہیں محنت کی تھی رازق کی خاطر کی تھی جنہاں رازق کو پایا آج دولت انہاں دے قدماں تے قربان ہوتی آؤ میرے کریم آقا علیہ بلاکت میں نے ایک ساتھی بات سنایا کہتے جی اے پوچھے کے علاقے کا کہتے جی صاحب جنہاں دے اس دی تقریب میں بیٹھے تھے دادا جان حضرت خواجہ میاں امیر علی ویسی رحمۃ اللہ آپ تشریف لے ساڈے کول جانا لاہور گڈی تے لاہور جانے واسطے جدوں نکلے تے پٹرول پمپ تے تیل پوا لی کتنے دا پوایا 100 روپے دا تے بچہ بیٹھا مدفعات سے والد محترم ملک بشیر اباق صاحب وہ ڈرائیونگ کر لیتے ہیں وہ 100 روپے دا جانا کتنے جی لاہور ٹور کے پھر لاہور بھی پھر پھر واپس آ گئے پوچھے کی آگے جا واپس آ گئے وہ سوچے کہ تیل مکی نہ گیا ہوئے کہ رستے میں پریشانی نہ ہوئے ویک ہی رہیے جب واپسی آ کے سارا پھر آ کے آگے ویکھے نہ ٹینکی کھول رہے وہ آپ میں نے پچھلے دن سے کی ٹینکی کھول رہے آپ نے دادا جی نے بدل فرمایا حضور 100 روپے جیسی اتنا پھر کے بھی آ گیا ٹینکی حالی کھول دی اگر میں اگر چلیا تو ویکھ دینا جتنی دیر گڈی تو چلاتا رہنا چلتی رہتی رازق تے رزق وچ فرق ہے باقی جنہاں نے رازق کو تلاش کیتا نا وہ دولت انہاں دے پیچھے ایک ساتھی افضاباد علاقے دا آ گیا چور ڈکیٹ جرائم پیشہ آندا جی میں آپ دا مرید ہونا لیکن میری 3 شرطاں ہیں 3 شرطاں کیڑی شرطاں آندا دو میں ایک تے قرآن پاک نہیں پڑھا میں قرآن پاک پڑھنا دوسری شرط ہے کہ میں کہ جدوں میری موت آوے نا تو میں کلمہ نصیب ہوگی اے میں گارنٹیاں دینی ہیں تیسری شرط
کہ جدو میری موت آوے تے میرا سر تہاڈیاں باہاں چ ہوے. اب باقی دو گلاں تے حضرت جی سمجھ جانی ہے. ہمارے پاس بڑا ساڈے کول آئے اسی پڑھا کسی مولوی صاحب کو دعا کرنا اللہ کلمہ بھی نصیب کرے سی مرتے یا اللہ کلمہ نصیب کرے. تیسری گل کہ موت دا ویلا ہوے موت ہوئی ہوے اور میرا سر تہاڈیاں باہاں چ ہوے تہاڈی جو تے دادا جان حضرت خواجہ میاں امیر علی ویسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا بیڑیاں تیری اتراوے شرطاں منظور ہیں تینے شرطاں منظور ہیں. اس نے قرآن پڑھایا بیعت کیتا پھر قرآن پاک پڑھایا پھر آپ نے بھیجا اے بیٹا بیٹا ایتھے جناب اس مالک دے سلسلے چ بارہ دے سلسلے چ بھیجا سواری سے اٹھوندیاں اس نے گھوڑے تے جدوں گئے تے آپ نے فرمایا میں اپنے سواری تے ٹانگے گھوڑے تے اس وقت تک گڈیاں ٹانگے گھوڑے تے چلے گئے. جدوں اتنے پہنچے نا تے بارش ہو گئی. بارش دی وجہ نال جدوں پنڈ داخل ہویا نا تے او سلپ ہویا تے ڈگ پیا. تے دادا جان او بھی اس وقت پیر بھائی دے گھر پہنچ چکے سن تے کسے آکھیا جی تہاڈا ملک درویش جڑا نا جی او ڈگ پیا تہاڈا مریض ڈگ پیا شکر تہاڈا. تے او حالت بڑی تھی. آپ جلدی نال گئے سارے معاملات چھوڑ کے گئے اور جا کے جب اٹھایا اور اس کا سر اپنی باہاں وچ رکھیا اس کی زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. روح کف سے ذکر فرما سکتا اے تینوں شرطاں پر اے اس ہستی دا عرس اج اسی بناتے ہیں جنہوں نے مالک نے عطا فرمائی. اور کلام اگے ساڑے کے اندر پڑھیا گل یہ واقعی خدا دی عزت و جلالت دی قسم تے آپ دے چھڑے تے رب کائنات نے اتنا حسن عطا کیتا جمال عطا کیتا جلال عطا کیتا کہ عام بندہ نظر بھر کے دیکھ نہ سکتا. جو آپ گل کر دینا کسی ضرورت نہیں ہوتی کو بول دو. مالک نے اے آپ روحانی پچھلے دن گئے میں حافظ آباد دے ساتھی ہیں جی دادا جان دے ٹانگے گھوڑے تے 4 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں. ایتھے میں بھی اپنی چلو گل کر لے سن 4 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں تے جتھے بھی میں جانا آتے نے جی صاحب ساڈے کول آندے ہیں تے رات رہندے ہیں دادا جان رات رہندے ہیں تے تسی رات بھی نہ ہوندے سانو تھوڑا ٹائم دے دیو تے وہ اتنی دیر چاہ بھی جاندے ہر ایک دی غمی خوشی اٹینڈ کردے ہیں تے تسی نہ پہنچدے تسی مس ہو جاندے لیٹ ہو جاندے یہ ہوندے تے سانو چھڈ کے کئی شکوے تے لامے ملدے نے. پھر بھائیاں دے بزرگ جڑے بزرگاں نال قرآنی عقیدت اور تعلق رکھنے والے جو آتے نے میں سوچنا بھی اے دیکھو یار وہ ٹانگے گھوڑے تے پہنچ جاتے ہیں اسی گڈی تے بھی پہنچ سکتے صبح گڈی کڈنے تے سنگی ویکھنے راتی 2 بجے 3 بجے واپسی آ ڈیلی دا صرف جمعہ اتنے پڑھائی تے پھر بھی جناب اسی پہنچ پاندے دن رات گڈی 120 دی سپیڈ تے کدی 30 دی سپیڈ تے ٹانگے گھوڑے تے گڈی دا جوڑ او ٹانگے گھوڑے تے پہنچ جاندے ہیں اسی گڈی تے بھی پڑھ سکدے. او گل کیڑی ہے او گل اے جو ٹانگے گھوڑے تے جڑے پہنچ جاندے مالک نے روحانیت کی طاقت عطا فرمائی ہے او ولایت کی طاقت ہے نہ جس گڈیاں تے بھی نہ پہنچ سکدے اس ویلے پہنچ جاندے ہیں اور کسے دی رات جو حاضری مس نہیں ہوندی تو رب کائنات نے ولایت کی طاقت عطا کی اس ذریعے کا سبحان اللہ یا مقام نہیں آتا مالک کائنات نے. پچھلے اتنے جاتے گیا بچے تے ایکسیڈنٹ ہونا فاتحہ پڑھنے واسطے پتہ چلا پھر اے اللہ راجی دی فاتحہ پڑھ کے نا میں انہاں کو اجازت نہیں میں کدے جانا محفل تے باہر پڑھا دے انہاں کا پانی پی لو میں کہ نہیں میں محفل تے پہنچنا میں چلا گیا لیکن جی ٹھیک ہے خطبے پا کے ستویں تے تسی آنا ساتے تے محفل کرنی تو خطاب بھی کرنا تے تسا لازمی آنا میں کہ ٹھیک ہے میں چلا گیا 4-5 دن بعد آ گیا دوبارہ گئے ختم شریف تو فارغ ہو تقریر کی تھی میں پھر اجازت لی اتفاق میں پھر شیخ پورے دل آخر محفل میں جنہیں بیٹھے نے شوگر نو سمجھے انہوں نے کتنی جلدی ہوندی بھی اگر پروگرام اگے ہوئے کتنی بے چین میں کہ میں سانو اجازت دو کھانا پینا ہر شے پہنچ جاندی میں کہتا جی پہنچے میں کہ یار میں نے اجازت دو میں جانا ہے محفل تے پہنچنا لگی سنگی کے انتظار کرتے میں نے کافی سارے دوست کتاب ہے میرا تو بابا ایک 90 سال دے بندہ بابا دادا جان دا مرید ہے حضرت خواجہ میاں امیر علی ویسی رحمۃ سوٹا اس دے کولو جناب سوٹا اس لیا تے گڈی دے اگے آ کے کھڑا ہو گیا اس نے آج نہ جان دینا نہیں میں کہا بابا گل کی انہوں گل تے دس جا تے میری مجبوری سمجھ اس نے آج نہیں جان دینا میں کہا گل دس وچ دی اس نے یہ گل ہے اودوں تسی اعتراض یاد ہے پہلے فاتحہ پڑھ کے ٹر گئے ہو میں کہا ہاں اس نے جدوں تسی ٹر گئے پانی شانی کونے نے پیتا میں کہا جدوں تسی گئے چلے تے رات خواب دے اندر جدوں رات سنتا تے خواب دے اندر حضرت خواجہ میاں امیر صاحب دی زیارت ہو
جدو زیارت ہوئی نا مشرک انہوں نے مرشد دادا جاتا کہنا جدو زیارت ہوئی نا تے خواب نظر کہنا بڑا ناراضگی کا اظہار کیتا کہنا میرا پوترا آیا تے پانی بھی نہیں پیا میں یقین ہو گیا خدا کی سن مجھے یقین لگے گیا میرے رات ہے میں تیرے پھرتے سی کتنا حالات اور کیسے معاملات ہوندے ہیں پھر ایسی پھرتے یقین ہو گیا کہ جدو ایسی نکلنا نا تصاویر کانٹ مگر ہوندے تو مرید ہر مرید کا نظریہ اور یقین ہونا چاہیے کہ میرے شیخ میرے پیر میرے مربی میری کٹ دے میں انہوں دی نظر چاہوں میں دنیا کے جس کونے دی چلا جاؤں میری کٹ دے جدو وہ بابے نے گل کی تھی میں پھر جناب گڈی بند کر کے بہ گیا میں کہوں ایک یقین دی گل بات ہوگی یقین رکھو اج انہاں دے عرس دے اندر محفل وچ بیٹھے ہیں جنہاں نوں مالک کائنات نے یہ طاقت عطا کی روحانیت دی طاقت جڑا اج گڈیاں تے نہ پہنچ سکدے تاکہ گھوڑے تے پہنچ جاندے ہیں اے روحانی طاقت ہے ولایت دی طاقت ہے مالک نے عطا اساں تے انہاں دے قدماں دی خاک تے برابر نہیں انہاں دے خون حاضر لیکن وہ خون دے وجہ نال ہی سائیں پھر کٹ دے رہے نا گل کر چھڑی تے بھائی سائیں لاج رکھ دے مالک کائنات دی بارگاہ جو ہے خالق کائنات سب انہاں دی تعلیمات کے عمل کرنے دی توفیق عطا اصل مشن ہے کہ اپنے شیخ دی اپنے پیر دی تعلیمات کے عمل کرنا ایک انڈیا دے بزرگوں گزرے جو کہتے ہیں اپنے کسی نہ کسی اللہ دا ولی دا کوئی قول کوئی گل یاد رکھ لیا کرو اگلی گل اگر کوئی جناب ازاں دی گل یاد نہ رہے تے گلاں سنیاں نے کوئی گل یاد نہ رہے ولی دا قول یاد نہ رہے ایسے رکھنا چاہیے جیسے دنیا دی گلاں یاد رکھنا تے ولیاں دی گلاں نہ یاد رکھے اگلی گل فقیر نے کی تھی اگر ولی دا قول یاد نہیں رہندا گل یاد نہیں نہ رہتی پھر اگلی گل فرمایا کسی نہ کسی اللہ دے ولی دا نام یاد کر لیا کرو اچھا نام یاد کرنا ہے ایک طرف ہے بزرگ دا قول کہ ولی دا نام یاد کر لے دوسرے پاسے میرے آقا فرمایا وذکر الصالحین کے بارے میں سیاد فرمایا جو کسی ولی دا تو نام لے سے نہ تیرے گناہ مٹا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ تعالیٰ سانوں انہاں دی تعلیمات تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے انہاں دے طریقے دے مطابق زندگی گزارنے رازق نو تلاش کرنے دی مالک توفیق عطا فرمائے مالک دی مننے دی توفیق عطا فرمائے انتظامیہ نے تفریق اعلان اس کے بعد ختم بات انتظامیہ دے ساڑھے نظام جی ملک مانس صاحب اگے بھی اعلان ہویا تواڈے سامنے معاملات ہویا اے مسجد اے مسجد ہی مسجد مدرسہ دونوں چیزاں بیسمنٹ ساری نیچے تے مدرسے دا سسٹم بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ کلاس جاری نے ساڈے کول قاری غلام عباس اویسی صاحب جنہاں مدرس نے حفظ دی کلاس لے رہے پڑھا رہے ہیں نال سکول دا بھی بچے نوں پڑھایا جاندا ہے اور قرآن پاک دا بچے بھی داخل کرو ایک بچہ دین دی خاطر وقت کر دو کوئی بچہ انشاءاللہ تیری دنیا بھی سوارے گا تیری آخرت اور یہ اوپر مسجد دا سسٹم نیچے مدرسے دا اگے بھی سنگیاں نے تعاون کیتا پیر بھائیاں بھی تعاون کیتا پنڈ والا بھی محبت اظہار کیتا اور اتنا ساڈے کو جب سٹارٹ کیتا تے پھر چند لاکھ ڈیڑھ روپے آئی ساڈے کو تھوڑا لگا 40-50 لاکھ لگا پیسہ اے محبت ہے مالک دا گھر ہے نا مالک جنوں پسند کرنا اسی مالک دے گھر اج یار کو چودھری اپنے ڈیرے تے اگر کسی نو پسند نہ کرے تے نوکر رکھدا جھاڑو پھیرن دیندا خدمت کرن دیندا نہیں تے مالک دے گھر چاہے تے مالک دے کام دے مالک دے گھر تک کام کرے اور ڈیوٹی کرے اور توفیق مل جائے تے اس تو بعد خوش قسمت یہ ہے کہ مالک اس کو پسند کیتا ہے وہ دے گھر چاہ کے ڈیوٹی کرتا تے کب او یہ جڑا مالک دے راہ تے مالک دی خاطر کیتا یا مالک دی راہ تے پیسہ انتظامیہ کا اعلان ہے کہ جڑے اگے تعاون کرتے ہیں پیر بھائی سنگی پنڈ والے ہن بھی بڑھ چڑھ کے تعاون کرو اپنا پر حصہ محفوظ اظہار کرو ٹھیک ہے اے نہیں کہ اگے جمع کرا دیتا تو نہیں اگے بھی اسی کھانے تے ہن بھی کھانے مڑ بھی کھانا ہے تے مالک دی راہ تے دیتا تو ہن بھی دینی تے پھر بھی دیندے رہنا تے جڑے اے راہ مالک دی تے دیتا انہاں نے اے کام آنا یاد رکھنا باقی ہر شے کھیلے جانے اور تین چیزاں نہیں جڑیاں بندے دی دوست ہوندیاں نے ایک چیز ایک ہوندی جناب ترے دوست ہوندے نے بندے دے ہر بندے دے اچھا اسلم صاحب نے 10,000 روپیہ ماشاءاللہ حافظ آباد تو تشریف لے انہوں نے جمع کرایا اللہ قبول فرمائے جتنے مالک نے کوئی بندہ کھانا ایسے ہیں جیسے جڑے ساتھی بیٹھے نے نا انہاں دا حصہ چلو
ماشاءاللہ اللہ قبول کرے. ہر بندے دے نا ترے دوست ہوتے ہیں. ایک ہے جناب پیسہ, اور پیسہ ادو تک ہی تیرا جدوں تک جناب تیرے کول ہے. جدوں تیرے کول نہیں تو تیرا نہیں. اللہ قبول فرمائے کہ اللہ اجر عطا فرمائے. اللہ اپنے گھر کی نوکری قبول کرے. فرمایا پیسہ وہی جڑا تیرے کول ہے, جڑا تیرے کول نہیں وہ تیرا نہیں. دوسری چیز برادری, رشتہ داری. فرمایا ایک کدوں تک تیرے نہیں سکتی. فرمایا جدوں تک تیرے جسم میں سانس, جدوں سانس نکل گیا تے اے بھی تیرے اے دوستی بھی ختم. نا جڑے کہندے سی بڑا میں نام تیرے, اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترس دے سن عید نو ہنے راتی, اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے. سبز باغ وچ جب خزان نے مال کھولے, پنچھی مار کے گل اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جگ دی پیار جھوٹا سچیاں مدینے والے دیاں یاریاں. باقی سارا کچھ اتنے رہ روح نکلنی ہے رشتہ داراں میں چھڑ جانا ہے. یاراں میں برادری والے رشتہ داراں میں جناب سارے چھڑ جانا ہے. جی ہزاراں دی فرینڈ لسٹ ہونی ہے جناب, انہاں بھی کوئی نہیں آتی. پچھلے دن ایک ساتھی ہے دستے پہن کو فوت ہویا, اسے لکھا فالور آنا. جدو مریا نہ تو اپنے رشتہ دار بھی کوئی نہیں آیا. بیمار ہسپتال پہ آ رہا تھا تو پوچھنے واسطے کوئی نہیں آیا. برادری رشتہ داروں کے سارے چھڑ جانا. تیسری چیز یہ نا وہ نیک عمل جڑا مالک دی رضا دی خاطر کیتا, اللہ دی راہ تے خرچ کیتا. فرمایا او جڑا تو قبر وچ جلائے گا تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. فرمایا اے دوستی تیرے قبر وچ بھی کام آسی. فرمایا جڑا اللہ دی رضا دی خاطر کام کیتا ہوئے گا, دین دی خاطر اور اللہ کے رسول دی رضا دی خاطر تعلق بنایا ہوئے گا, اور نیک اعمال کی کہ سن انہاں دا فائدہ کرو حشر تک ہوئے گا. باقی ساری دوستیاں تعلق سارا کچھ اتنے رہ جانا ہے, لیکن جڑا مالک دی رضا دی خاطر کو کام کیتا نا کام وہی ہے. اس واسطے اپنا اپنا حصہ پھر جمع کرو, اللہ تعالی اجر عطا کرسی. اے پیسہ جڑا مالک جڑا حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا گیا نا کہ رب دی راہ تے خرچ کیتے پیسہ گھٹدا. جب حضور نے فرما دیتا تے پھر بابا گھٹنا کیوں. اور یاد رکھنا جڑا بندہ نے میرے حالات بڑے تنگ نے, میرا کاروبار بڑا تنگ ہے, لاک ڈاؤن کرونا, یاد رکھنا او بزنس کرے, اپنے رب نال بزنس کرے, مالک نال بزنس کرے. مجھے میرے تے پیسے نہیں آوندے نہیں, میں کہ تیرے کو لکھ نہیں 1000 مالک دی رات تے خرچ, 1000 ہے تے 100 کر, 100 تے 10 روپے مالک دی رات روز کر. تو کٹ کے ویکھ صحیح, اگر تو 100 کمانا ہے تے اودے چ 10 سائیڈ تے کر, 50 کمانے 5 سائیڈ تے کر. ضروری نہیں کہ جناب تیرے کو زیادہ تے زیادہ کر, تھوڑا کر, تو 10 روپے سائیڈ تے کردا چلا جا. دیکھ او تیرے 10 جڑے باقی تیرے کو 90 روپیاں نال زیادہ برکت ہے, انہاں پیسے چھا جانی ہے 10 روپے دی وجہ نال. اور مالک فرماندا ہے کہ جڑا 10 میری راہ تے خرچ کرسی نا اس نو 10 نہیں 10 دے بدلے 100 عطا کر سکدا. ایک دیسی تے 100, 10 اور 10 دے گا تے 100 دیسی تے 1000, اور 1000 خرچ کرے گا تو اس کے بدلے اے مالک کا بزنس کرو. ایسا نفع مت کہ حضرت عثمان غنی مال لے نا, فرمایا بڑے بڑے تاجر حضور 1 گنا نفع لے لو, 2 گنا لے لو, 3 گنا. فرمایا میں او دی راہ تے خرچ کر, میں او دے نال کاروبار کرنا جڑا میں 10 گنا نفع دے سکدا. عثمان غنی تے 10 گنا نفع کون دے گا؟ فرمایا میرا مالک دے گا. اپنے سارا ہی مالک دی راہ تے خرچ کر, اللہ کے رسول کی ذات کی خاطر اور آباد ادا کر سکتا. مالک دی راہ تے خرچ کر. اب اے چیز کا معنی یاد رکھنا, جڑا اخلاص اگر زیادہ ہویا نا 10 دنیا کے اندر پھر 70 آخرت ہے. اور پھر اگر اخلاص نیت اچھی ہوئی نا, فرمایا پھر 700 تو 1400, اور اللہ تیری نیت اخلاص سے بدلے. اگر نیت اور اخلاص اچھا ہویا تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنا پاس پھر ایتھے 10 گنا ملنا تو لگے, پھر آخرت میں اجر رکھ دیتا کہ وہ لگے. سو واسطے ایسے نفع مند کاروبار نہیں, کوشش کیتا کرو مالک دی راہ تے خرچ کرنے دی. اپنے بچے نو دین دی خاطر وقف کرو, کم از کم اگر 2 بیٹے نے 3 بیٹے نے 4 نے, ایک مالک دی راہ تے خرچ کر. اور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن نورانی تاج پہنایا جا سکتا. نورانی جناب اتنا بڑا تاج تے اتنی جناب نورانی سیٹ, یہ کون نے؟ نبی نے, رسول نے, صحابی نے, کون نے؟ ولی نے. نہیں, یہ وہ نہیں جنہوں نے اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا. بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا تے مالک نے والد دے سر تے نورانی تاج رکھ چھڑیا. مالک نے قیامت والے دیہڑے عزت عطا کی. اے پروٹوکول ملیا, اج دنیا دے پروٹوکول لب رہے تھے قیامت والے دیہڑے جدوں سورج سوائے دے تیرے اپنے تے چھوڑ کے دور جاؤ. سورج نفسا نفسی دی, ارے سورج سوائے سے تے ہوئے گا, نفسا نفسی دی حالت ہوئے گی, اور ہر کوئی اپنے پسینے دھوتا چلے گا. اس وقت بھی قرآن دی حافظ تے والد نو
میں نورانی تاج عطا فرما کے عزت عطا فرمائے گا. وہ عزت ہوگی جی ہوتے گئے اے تے جھوٹیاں عزتاں دے. اس واسطے کوشش کرو اپنا ایک بچہ دین کی خاطر بھی خرچ کرو. بچہ وہی کام دا. اج اسی دین کی خاطر پتہ کی کرنے جیڑا ساڈا بچہ چنگا لائق ہے نا اس سکولے داخل کرانے انگلش میڈیم دانش. ٹھیک ہے. جنہاں نالائق ہے نکما ہے اس نے اس مسجد وچ چھاڑو کہ اے بچہ چلدا نہیں سکولے تاں ایتھے رکھ. اسی شکوے بڑے کرنے ہیں علماء دے دین بارے گپڑیاں گلاں کرنا. اسی سوچی اسی نکمی شاید دین نو دے رہے اسی کی دے رہے ہیں. اسی دین نو جڑی نکمی شے نا او دیندے پے. پھر آنے جناب اے علماء یاد رکھنا جس نے اسی نکما سمجھ کے زمانے نے ٹھکرا دیتا نا دین نے انج عزت ادا کیتیاں کہ اور منسٹر تے ایم پی ایم ایل اے چودھری نمبردار پیچھے ہوندے نے بڑے بڑے او پھر غریب سمجھ کے جس نو نالائق سمجھ کے زمانہ ٹھکرا دیتا اس دا امام بنا وہ سب کو اگے ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے. اس کے اشارے تو بغیر کو رکوع نہیں کرتا, اس کے اشارے تو بغیر کو قیام نہیں کرتا, اس کے اشارے تو بغیر کو سجدہ نہیں کرتا. مالک کی عزت عطا فرما. سوال سے دین دی خاطر کچھ وقف کیتا کرو. پیسہ دولت اولاد مال کوئی جڑا کم جڑا دین دی خاطر وقف ہے تو وہی کم ہے. مالک سارے دی حاضری قبول فرمائے اور مالک سانو نیکاں دی تعلیمات تے بزرگاں دا مشن ہی ہے. جب 150-200 سال پہلے آپ نے ڈیرا لایا تو خواجہ میاں فضل الدین ویسی رحمۃ اللہ آپ کا مقصد ہی قرآن پاک دی تعلیم دین دی تعلیم. اور پھر ہزارہ آپ نے قرآن پاک دی حافظ بنائے اور کئی جنات آپ دے شاگرد ہیں. جنات ہاں سانا بندے نو تے سارے پڑھا لینا میں جنہاں نو پڑھانا جن ویسے نہیں کام آتا تو جنہاں نو قرآن پڑھانا ایک معمولی بات نہیں بڑی بڑی کرامت ہے. جنات آپ دے مطلب ہزاروں جنات آپ دے شاگرد نے جنہاں قرآن دے حافظ بن گئے. اس واسطے آپ کا مشن یہ ہے اگر اس سلسلے کا تعلق ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کا تعلق اور قرآن کا تعلق دین کا تعلق چھوڑو. جتنا جڑتے چلے جاؤ گے دنیا بھی آسان آخرت بھی آسان رہے گا. مالک کائنات سے نوازی توفیق عطا فرمائے.